وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے جو ہے اپنا فرسٹ سیشن کیا تھا جس میں انٹروڈکشن سیشن تھا ہمارا، الحمدللہ۔ آج کا سیشن بہت انٹرسٹنگ ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا۔ آپ کا جو یہ لیکچر ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے وائی می، رائٹ؟ کیوں رکھا وہ بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وائی می، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ سارے واقعات میرے ساتھ ہی کیوں ہوئے؟ یہ حادثہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ یہ غم مجھ پہ ہی کیوں نازل ہوا؟ یہ پہاڑ غم اور رنج کے مجھ پہ ہی کیوں ٹوٹے؟ میں ہی کیوں؟ باقی دنیا تو ساری خوش ہے، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ایسے بہت سے سوال ہم لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم موو آن نہیں کر پاتے، ہم ادھر ہی سٹک ہو جاتے ہیں۔ اور بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں ایسے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یا رب العالمین میرا کیا قصور تھا؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ مجھے ہی کیوں اس غم کے لیے چنا گیا؟ اور پوری زندگی اسی پہ کٹتے رہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ۔ تو میرا یہ ٹاپک اس لیے تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ دنیا ایسی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں صرف لذتیں نہیں ہیں، یہ صرف لذتوں کا نام نہیں ہے، اس میں کئی حادثات اور کئی المیوں سے دو چار ہوتے ہیں، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیں، دفتر میں دیکھیں، اسکول دیکھیں، بھائی بہن دیکھیں، میاں بیوی دیکھیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، یا ہم ایکسپیکٹ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل بڑا دکھتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک فلو میں جا رہی تھی، کتنا مزہ آ رہا تھا اس ٹرپ کا، یہ بیچ میں سے یہ روڈ بلاکر کیوں آ گیا، رائٹ؟ یہ بمپر کیوں آ گیا؟ کیوں ہم پریشان ہو گئے؟ اور ہم بس اسی پہ سوچتے رہتے ہیں۔ لیکن زندگی میں گرمی کے ساتھ سردی ہے، دھوپ کے ساتھ چھاؤں ہے، جب آپ تندرست ہوتے ہیں تو کبھی بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اسی طرح خوشی کے ساتھ غم ہے۔ جیسے آپ یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں، آپ یہ بدلتے ہوئے موسم کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، جیسے ہم سردی کی طرف جا رہے ہیں، اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کیوں گرمیاں ختم ہوگی، کیوں مجھے گرمی نہیں لگ رہی۔ آپ اس کیوں کا سوال نہیں کر سکتے، بیکاز اٹ از اے فیکٹ۔ اگر ایک ہی طرح روٹین چلتی رہے تو ہم لوگ تو خود بور ہو جائیں، اور ہماری باڈی کو، ہمارے انوائرمنٹ کو چینج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ایکسپٹ کرنا ہے کہ ہماری خوشی میں غم کا بھی ایک رول ہے۔ جس طرح خوشی کا ایک رول ہے ویسے غم کا بھی ایک رول ہے۔ مکمل خوشی آپ کو اس دنیا میں نہیں مل سکتی کیونکہ یہ جنت نہیں ہے۔ آپ ایک آئیڈیلزم کے پیچھے نہ بھاگیں کہ یہاں آپ کو سب کچھ مل جائے گا اور کوئی آپ کا امتحان نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ چھوٹے تھے، میں اکثر ایک مثال دیتی ہوں، تو آپ اسکول میں پڑھتے تھے یا ابھی بھی ہو سکتا ہے آپ کالج یونیورسٹی میں جاتے ہوں، تو کیا کبھی اس طرح ہوا ہے کہ بغیر ٹیسٹ کے آپ کو اگلی کلاس پہ پروموٹ کر دیا گیا ہو، اگلے لیول میں پروموٹ کر دیا گیا ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا، رائٹ؟ کیونکہ یو ہیو ٹو پاس دا ٹیسٹ۔ آپ کو ٹیسٹ پاس کرنا ہے، آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے ایگزام نہیں دینا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا لیول اپ گریڈ نہیں ہوگا، آپ وہاں کے وہیں رہ جائیں گے اور بس پوری زندگی یہی سوچتے رہیں گے کہ میں نیکسٹ کلاس میں کیوں نہیں گیا، میں کیوں نہیں گیا، میرے ساتھ کیوں ہوا، مجھے ٹیسٹ کیوں دینا پڑا ہے۔ اکثر جو میرے اسٹوڈینٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایگزامس کیوں آتے ہیں ٹیچر، ہمیں پڑھنا ہی کیوں پڑتا ہے، اکثر یہی کوشچن پوچھتے ہیں۔ تو میں ان کو کہتی ہوں بیٹا آپ اگلی کلاس میں کیسے جائیں گے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو ہم ان سب چیزوں سے سیکھتے ہیں، رائٹ؟ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر آپ محتاج ہیں تو دیکھیں دوسرے قرض دار ہیں، کتنے لوگوں پہ قرض ہیں۔ اگر دیکھیں کہ آپ کے پاس گاڑی نہیں تو اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پیر ہی کٹ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا لڑکا فوت ہو گیا، سپوز آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، دنیا سے چلے گیا، تو کئی گھر ایسے ہیں جن کے حادثوں میں پورے بچے، پوری اولادیں، پورے خاندان ان سے بچھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ ارد گرد دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ سوچیں گے کہ آپ الحمدللہ آپ کتنی سیف سائڈ میں، ابھی تو آپ پہ وہ کچھ آیا ہی نہیں جو ان کے اوپر آیا ہے۔ دیکھیں جو جیل میں قیدی ہیں اس وقت،
وہ کیا کرتے ہیں, وہ ساری زندگی اپنی کبھی کبھی جیلوں میں کاٹ دیتے ہیں اور صرف جیل کو ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں, ان کو باہر نہیں بھیجا جا سکتا, وہ دنیا کو ہی نہیں دیکھ سکتے. تو آپ تو کتنی سیف سائڈ پہ ہیں. کتنے پیشنٹس اس طرح ہیں جو سالوں سے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں, ہاسپٹلائز ہیں, اور کبھی کوئی بھی کسی کو تو کوئی وزٹ کرنا بھی نہیں آتا, اور دیکھیں وہ جی رہے ہیں. جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بہت سے لوگ عورتیں ایسی ہیں جن کے ہسبینڈز چلے گئے ہیں, کبھی کبھی بہت ارلی ایج میں, شادی کے پہلے سال, کئی تو ایسے ہیں جو شادی کے پہلے مہینوں میں. ایسے جملے کہنے ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ تب بھی تھا اور اللہ آپ کے ساتھ اب بھی ہے. کئی مائیں ایسی ہیں جن کے حادثوں میں بچے جو ہے فوت ہو جاتے ہیں. ہم روز یہ نیوز کہ میرا کیا قصور ہے, میرا بچہ تو بس باہر گیا تھا تو روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا, میرے بچے کا کیا قصور تھا. ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اور سم ٹائم یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ کی اولاد نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, آپ سے ہماری اولاد نہیں ہوئی, ہماری نسل آگے نہیں بڑھی, تو ان کو ڈائیورس دے دی جاتی ہے. اور کئیوں کے ساتھ ظلم اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ سے ہمارا بیٹا نہیں ہوا, بیٹیاں ہوئی ہیں, تو وہ اپنے آپ سے پوچھتی ہیں کہ میرا کیا قصور ہے. اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں, اولاد دینا لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اللہ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. کئی دفعہ آپ لوگوں کا پورا بزنس جو ہے وہ لاس میں چلے جاتا ہے. کئی دفعہ گھروں میں آگ لگ جاتی ہے. بہت سے اس طرح کے بھرے پڑے واقعات جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا. سم ٹائم ایک چھوٹے سے کیڑے کاٹنے سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سم ٹائم مجھے یاد ہے ہمارے جب میں ماسٹرز میں تھی تو ہماری جو سینئر تھی, ہمیں پیپرز تھے ہمارے جولائی میں چل رہے تھے ماسٹرز ان انگلش کے پارٹ 1 کے, اور ان کے پارٹ 2 کے پیپرز ہونے تھے. اور اس کے دوران ہم لوگوں کو پتہ لگا کہ وہ ہماری جو باجی ہیں, میں چونکہ ان کو جانتی تھی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو میں نے کہا ان کو کیا ہوا, پیپرز کے دوران ان کے بھی پیپرز ہونے والے تھے, تو پتہ چلا کہ ان کو بخار تھا اور ان کو جب ڈرپ لگی تو اس کا ریئیکشن ہو گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے, ابھی بالکل سنگل تھی, کنواری تھی. اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ پھر ان کا کیا قصور تھا. ایسے بہت سے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی ایسے معاملات ہوں اپنے ارد گرد سب سے پہلے دیکھیں. ٹھیک ہے, کہ باقی کتنے لوگ ہیں جس وقت پریشانی میں, لیکن سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد سب لوگ بہت خوش نظر آتے ہیں, بلکہ جب ہم غم میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سب سے بڑا غم کا پہاڑ تو ہم پہ ٹوٹا ہے, باقی سب تو بہت خوش ہیں, ان کی لائف تو ویسے ہی چل رہی ہے. رائٹ, تو اس وقت کیا کرنا ہے, آپ نے اللہ کی رضا کو, اللہ کی تقدیر پہ ایمان لے کے آنا ہے, اس کو ایکسپٹ کرنا. اگر ابھی تک آج تک آپ یہ ایکسپٹ نہیں کر سکے یا نہیں کر سکیں جو بھی آپ کی لائف میں ہوا ہے, تو آج آپ کو یہ ایکسپٹ کرنا ہے کہ یہ دنیا ایسی ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایسے ہی اس کو چلنا ہے اور اس کو فیس کرنا ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس کو آپ نے یہاں پہ سٹاپ نہیں کر دینا. ٹھیک ہے, سٹک نہیں ہو جانا آپ نے, آگے آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہوتا یہ کہ دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے. مطلب یہ پروو ہوا ہے کہ انسان اگر لکھ بھی رہا ہو تو سوچ رہا ہوتا ہے, بول بھی رہا ہو تو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. انسان کی سوچیں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہیں. اب ہماری جو پاسٹ کی سوچیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمیں بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہیں, بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہیں. تو جو انسان آپ کو پریشان کرتے ہیں, اگر آپ کی انہوں نے لائف خراب کیا, تو آپ ان کے بارے میں سوچتے ہی کیوں ہیں. اور کبھی کسی کے ساتھ بہت اچھا گزارا وقت ہوتا ہے, وہ ہمیں بار بار یاد آتا ہے تو ہم آگے موو ہی نہیں کر پاتے کہ کاش ایسا نہ ہوتا, کاش میں یہ ڈیسائیڈ نہ کرتی, کاش وہ دنیا سے نہ جاتی یا نہ جاتا. رائٹ, تو جب ہم یہ بہت زیادہ سوچتے ہیں تو ہمارے اعصاب پہ, ہمارے جسم پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ انسان جو ہے وہ نارمل زندگی نہیں گزار سکتا, انسان پاسٹ پہ رہنا شروع کر دیتا ہے. اور انسان بہت زیادہ نیگیٹو سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, وہ میرا ساتھ کیوں چھوڑ گیا, میرا ساتھ کیوں چھوڑ گئی, یا میری ہی جاب کیوں گئی. رائٹ, تو آپ نے ان مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے. سب سے پہلے آج کی آپ کی ایکسرسائز ہے, جیسے لاسٹ ویک کی ایکسرسائز تھی ٹو لو یور سیلف, تو اس ویک کی ایکسرسائز ہے کہ ہم نے ہر چیز کو فیس کرنا ہے. ایسے اونٹ کی طرح ہو جانا ہے جو صحرا میں چلنے کا عادی ہو جاتا ہے. دیکھیں صحرا میں عام لوگ نہیں چل سکتے, لیکن وہ اونٹ چلتا ہے. تو ہم نے اس اونٹ کی طرح ہو جانا ہے جو صحرا میں جتنے مرضی طوفان آئے ریت والے, وہ جم کے رہتا ہے. اس کے آپ نے پاؤں دیکھیں, اور ریت کے اندر جس کو کہتے ہیں شپ آف دا ڈیزرٹ, اس کو کہا جاتا ہے کیمل کو, تو وہ کس طرح سے اس کے جمے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. کتنے بھی فیلئرز کیوں نہ ہو, کتنے بھی حادثات آپ کی زندگی میں کیوں نہ گزر گئے ہوں, آپ نے ان کو فیس کرنا ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز ارد گرد بے فضول پیدا نہیں کی گئی, اور نہ آپ بے فضول پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی قرآن میں آتا ہے نا, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا. یہ لوگ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں
اور پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو یوں ہی نہیں پیدا کر دیا گیا. تو جب اس پوری کائنات کو یوں ہی پیدا نہیں کیا, یہ سب چیزیں تو آپ کے لیے پیدا کی گئی, تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کو بے فضول پیدا کر دیا گیا؟ آپ ان چیلنجز میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو فیس کرنا ہے. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تخلیق کی ہے, اور آپ رک جائیں گے اور آپ انتظار کریں گے بس میں اب جب میرے مرنے کا ٹائم آئے گا تو پھر یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, میں موو نہیں کروں گا, اور آپ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. جو لوگ اکیلے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں وہ خودکشی کے بڑے قریب ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی ایک سیشن ہوگا خودکشی کے اوپر بھی, لیکن اپنے اوپر زندگی اپرچونٹیز کے دروازے بند نہیں کرتے. جیسے اگر ابھی اس وقت دروازہ بند ہے اور باہر مطلب میری ونڈو اس وقت میں نے بند کی ہوئی ہے ڈیو ٹو سم ریزن, کیونکہ اس طرف جو ہے ہمارے جو نیبرز ہیں انہوں نے مرغا رکھا ہوتا ہے, جب بھی میرا لائیو سیشن ہوتا ہے وہ مرغا بولنا شروع کر دیتا ہے, تو اس وجہ سے میں نے ونڈو بند کی. تو باہر جو ہے وہ مجھے پتا ہے دھوپ ہے, اب یہ میری چوائس ہے کہ میں کھڑکی کھولتی ہوں تو دھوپ اندر آئے گی, اور یہ میری چوائس ہے کہ اس کو میں بند رکھوں. تو زندگی آپ کو اپرچونیٹیز دیتی ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ویلکم کرتے ہیں یا آپ ادھر کے ادھر رہ جاتے ہیں. جو مضبوط اعصاب کے لوگ ہوتے ہیں, جو مضبوط ہوتے ہیں, ان کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں, وہ فیس کرتے ہیں, وہ آگے جاتے ہیں, وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. دیکھیں میں آپ کے ساتھ ایک پکچر شیئر کرتی ہوں, ٹھیک ہے, شاید آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے. میں آپ کے ساتھ ایک پکچر شیئر کرتی ہوں, جسٹ اے منٹ. اچھا نہیں, یہ ایڈ نہیں ہو رہی. تو بیسیکلی اس پکچر میں نے یہ ڈرا کیا تھا کہ ایک روڈ ہے, میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے آپ کو ویژولائز کروا رہی ہوں کہ ایک روڈ ہے جس میں آپ درمیان میں کھڑے ہیں, رائٹ, اور پیچھے آپ کا پاسٹ ہے, بہت سی کنفیوژن, بہت سے برے حالات اور بہت کچھ تھا, اور آپ درمیان میں کھڑے ہیں, اور آگے آپ کا برائٹ فیوچر ہے, اور جو کہ لمبی روڈ ہے, اور آگے کپ لکھا ہوا ہے, کپ پڑا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے ونر, اور وہ آپ کا فیوچر ہے, رائٹ, اور آپ درمیان میں, اور آپ سٹک ہو گئے. وجہ کیونکہ ماضی کا غم بہت ہے, پیچھے بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, یا آپ اس لیے سٹک ہو گئے ہیں کہ آپ کو فیوچر کی بڑی پریشانی ہوگی. اب میرے ساتھ کیا ہوگا, اب میرے ساتھ کیا ہوئے گا, کیا ہونے والا ہے. دیکھیں آج میں آپ کو ایک ڈیفینیشن سکھاتی ہوں, میں نے پہلے لاسٹ لیکچر میں بھی بتائی تھی, لیکن آپ اس کو اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیں. ہم اور حزن, رنج اور غم, یہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہم, ایک ہوتا حزن. ہم ہے, ہم ایسا غم ہے, ایسی فکر ہے جو ماضی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو ہے نا آپ کو جو پاسٹ میں جو آپ کے ساتھ ہو گیا ہے اس کی فکر, اس کو کہتے ہیں ہم, حزن, سوری. اور ہم ہے وہ ہے فکر جو ہے فیوچر کی, ٹھیک ہو گیا. تو اس میں جو حزن ہے وہ زیادہ گہرا ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. جو ہم ہے وہ اتنا گہرا نہیں ہے, وہ صرف اور صرف پریشانی ہے کہ کیا ہوگا, ٹینشن ہے, دیٹس اٹ. لیکن حزن بہت گہرا غم ہے, یہ جو ہم ماضی کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے جاتے ہیں, یہ میرے ساتھ کیوں, یہ دونوں چیزیں مل کے انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. کچھ لوگ اتنا زیادہ فیوچر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ سوچتے ہیں ایسا کیسا ہوگا, کب ہوگا, کیا مجھے اپرچونیٹیز ملیں گی یا نہیں ملیں گی, مجھے اتنے دن ہیں میرے پاس, کہیں میری ڈیتھ ہوگی تو. کئی لوگ تو اپنی جو ہے وہ لائف کے بارے میں بالکل بھی پلان نہیں کر رہے ہوتے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں. اچھی بات ہے لمبی پلاننگ نہیں کریں, لیکن تھوڑی تھوڑی پلاننگ کریں, رائٹ. اور ایک ہے پاسٹ کا غم, وہ آپ کی فیلئرز, وہ آپ کی سپلیز, وہ آپ کی ڈائیورس کہہ لیں, وہ آپ کی اولاد کا جانا کہہ لیں, کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہیں, ٹھیک ہے, دونوں آگے نہیں بڑھنے دیتی. تو قرآن کیا کہتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, نہ کمزور بنو نہ غم کرو. یعنی یہ جو غم ہے یہ بیسیکلی پہلے ہم کمزور ہوتے ہیں اور پھر ہم غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو غم ہے یہ وہ تاریک راستے ہیں جو آپ کی بلندیوں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. غم وہ تاریک راستے ہیں جو آپ کو بلندیوں میں جانے سے روک دیتے ہیں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اس پر افسوس نہ کیجیے. جو بھی آپ کے ساتھ گزر گیا اس پہ آپ کیوں افسوس کرتے ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اتنی آیتیں بڑی بڑی ہیں قرآن میں تو اس کے بارے میں ہے کہ غم نہ کریں, غم نہ کریں, غم نہ کریں. تو میں جب میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے زبردست ہے, ہمیں بنایا ہے اور ان کو پتا ہے, ہمارے مینوفیکچرر ہیں کہ کیا چیز ہماری باڈی کو, ہماری مشینری کو خراب کرے گی, تو وہ ہے رنج اور غم, ہم اور حزن. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی کہا ہے. بار بھی میں بہت زیادہ ہوتی تھی کہ کیوں اس چیز سے منع کیا. تو جب میں نے خود یہ سب کچھ فیس کیا, ظاہر انسان کے زندگی میں بہت سے ایسے دور آتے ہیں
تو جب میں خود گزری تو پھر میں نے محسوس کیا کہ کئی دفعہ میں بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی تھی لیکن کوئی اس طرح کا پریشانی ہوتی تھی جس کی وجہ سے میں سٹک ہو جاتی تھی، اور کتنی زیادہ میرے ایم ہوتے تھے اور مجھے پتا تھا کہ آئی ہیو انرجی، میرے پاس یہ انرجی ہے کہ میں بہت پروڈکٹیو بن سکتی ہوں، لیکن وہ جو غم تھے وہ مجھے لے بیٹھتے تھے. تو یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. اچھا ایک اور ہوتا ہے غم، وہ ہوتا ہے اپنے گناہوں کا غم، رائٹ؟ وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اپنے غموں پر پریشان ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ سے جو گناہ ہو گئے، لیکن اس میں بھی آپ بہت زیادہ غم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رستے کھولے ہیں، وہ معاف کرنے کو تیار ہے. کیونکہ سام ٹائم ہم ان گناہوں کے اندر اتنا زیادہ، اس کے پچھتاوے کے اندر اتنا زیادہ ڈوب جاتے ہیں کہ تب بھی ہم پروڈکٹیو نہیں بن پاتے، ہم پریکٹسنگ نہیں ہو پاتے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو دونوں کنڈیشنز ہیں یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک جو مفہوم حدیث ہے کہ مومن جو ہے نا، اس کو جب بھی وہ غم اور رنج پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی آپ کو جو بھی غم ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا. اچھا دیکھیں، آپ کا بچہ فیل ہو جاتا ہے سپوز، تو کیا کوئی غم کرنے سے وہ پاس ہو جائے گا؟ بتائیں مجھے. اگر کوئی آپ کا بہت عزیز فوت ہو گیا تو کیا آپ پوری زندگی اس کا سوگ منائیں گے تو کیا وہ زندہ ہو کے واپس آ جائے گا؟ یا آپ کو بزنس پہ کوئی نقصان ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر غم کریں گے، افسوس کریں، تو کیا آپ کا بزنس دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا؟ جب آپ ایک مصیبت پہ غم منائیں گے آپ دیکھیں گے غموں کا ڈھیر آپ کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جائے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک پریشانی کے ساتھ تو بہت ہی پریشانیاں آ جاتی ہیں، کیونکہ آپ اس پریشانی میں گم ہو جاتے ہیں، آپ سولوشن کی طرف تو آ ہی نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہے، آپ کا پھر ہوتا ہی ہے اس غم میں کہ جو پانی ہے نا وہ آپ کو کڑوا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو آپ کے ارد گرد باغ ہے نا وہ آپ کو صحرا لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زندگی آپ کو قید خانہ لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو بس پھر آنکھیں جو ہیں وہ آپ کی بہتی جاتی ہیں بہتی جاتی ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں بہت پریشان تھی، تو انہیں دنوں میں ریسٹورینٹ میں گئی، میرے ساتھ میری فیملی تھی، اور میں وہاں بیٹھ کے سب لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو لوگ آ جا رہے تھے. تو میں نے کہا یہ کتنے خوش ہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہے. مجھے یاد ہے یہ بہت دیر پہلے کی بات ہے. تو میں سوچی تھی اس وقت میں اتنی پریشانی میں ہوں تو یہ لوگ تو کتنی خوشیاں منا رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو پھر جب میں اس چیز سے گزری پھر مجھے پتا چلا کہ بیسیکلی ہر بندہ جو ہے وہ اندر سے کسی نہ کسی طریقے سے ٹوٹا ہوا ہے. ہر ایک پہ بدل بدل کے فیز آتے ہیں. اب پوری دنیا ایک دفعہ غم میں نہیں ڈوب سکتی، پوری دنیا ایک دفعہ خوش بھی نہیں ہو سکتی. سب کے اوپر بدل بدل کے حالات آتے ہیں. اب اس وقت جتنے لوگ آن لائن ہیں، رائٹ، جتنے بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں، کیا کوئی آپ میں اس طرح کا ہے جو بولے میری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، یا اسٹوڈنٹ لائف میں نہیں آئی، یا میرڈ لائف میں نہیں آئی، سنگل لائف میں نہیں؟ کوئی ایسا ہے جو کہ نہیں کوئی پریشانی نہیں آئی؟ مطلب یہ حقیقت ہے. وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہیں الحمدللہ، 2 کان دیے ہیں الحمدللہ، 1 ناک دیا، اتنا پیارا فیس دیا ہے، 2 ٹانگیں 2 بازو الحمدللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اے جنوں تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رہنے کے لیے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، آپ ان نعمتوں کو چھوڑ کے ان چیزوں پر غم منا رہے ہیں. آپ الحمدللہ، سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا. کتنے لوگ ہیں اس وقت جو اس کشمکش میں ہے کہ ہم اسلام قبول کریں یا نہ کریں، اور کتنی کتنی باتیں کر رہے ہیں، کسی کو آخرت پہ یقین نہیں ہے. الحمدللہ کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو کھانا پینا نصیب ہوتا ہے، آپ کو کپڑے نصیب ہوتے ہیں، آپ کو آرام دہ گھر ہے الحمدللہ. تو کتنی نعمتیں آپ کے پاس، ان سب کو چھوڑ کے آپ ان چیزوں پر غم منائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو جو بھی ہو گیا اس کو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے، رائٹ. دیکھیں اللہ نے جو ہماری تقدیر بنائی ہے، ہمیں اس کے اوپر راضی رہنا ہے، خوش ہونا ہے. مطلب اگر آپ خوش نہیں بھی ہیں تو دل سے راضی رہنا کہ میرا اللہ جو ہے وہ حکیم ہے، میرا اللہ جو ہے وہ عادل ہے. ٹھیک ہے، اس کی تدبیر ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ عدل کرتا ہے، اللہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے. جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اور اس کے لیے اس کے اندر آپ کے لیے خیر ہے. لیکن خیر آپ کو کب نظر آئے گی؟ جب آپ اس پہ راضی ہوں گے تو معاملات آپ کے درست ہونا شروع ہو جائیں گے. کوئی بھی جو آپ کام کرتے ہیں یا جو کام آپ کا رکتا ہے اس کی طاقت اور صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے. الحمدللہ. ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور ایمان والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہوتا ہے. کہ کیسے ہوتے ہیں ایمان والے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال جیسے میں ہمیشہ دیتی ہوں اور اس دفعہ بھی ضرور دوں گی.
سب مل کر ان کو آگ میں ڈالنے لگے تھے تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ سورہ ال عمران کی آیت ہے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. دیکھیں ٹف ٹائم آ گیا، ایک انسان وہ کہتا ہے کیوں آیا میرے ساتھ ایسا کیوں ہے، اور ایک کہتا ہے اوکے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو مجھے منظور ہے، اس میں میرے لیے خیر ہوگی. جیسے ہی آپ کریں گے اللہ کی مدد آپ کے لیے ڈیفینیٹلی آئے گی. ایمان والوں کی مدد کرنے والا اللہ ہے، آپ پہ فرشتے اتریں گے انشاءاللہ آپ کی مدد کرنے کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان کو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ تھا، انہیں اللہ پر یقین تھا، وہ اللہ سے حسن ظن رکھنے والے تھے. حسن ظن کیا ہے؟ اللہ کے متعلق اچھا سوچنا، اس کے فیصلوں کو، وہ اللہ کے فیصلوں کو مانتے تھے تو اللہ کی مدد آ جاتی تھی نا. انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین سہارا ہے. چنانچہ اللہ نے اپنی نعمت اور فضل سے کیا کیا تھا؟ ان کی تکلیف جو ہے وہ دور کر دی تھی اور انہوں نے اللہ کی رضا کو پا لیا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ اکیلا حادثات سے نہیں لڑ سکتا، فطری طور پہ بائی نیچر انسان کمزور ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ سب سے پہلے تو جو بھی مصیبت آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رائٹ. سب سے پہلے آپ یہ الفاظ کہیں، آپ کی باڈی پہ ایک اثر ہوگا، ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں بلکہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، ٹھیک ہے. ہم اتنے پریشان، کچھ چیز گھومتی ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ انا للہ پڑھنی ہے. جب بھی چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی ہو آپ کا تو فوراً پڑھیں انا للہ. مجھے یاد ہے میرے پہ گرم چائے گر گئی اور میں نے بس یہ پڑھا انا للہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ٹھیک کر دیا. تو جو بھی چیز ٹوٹ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، اسے بولے انا للہ. اور صبر جو ہوتا ہے نا وہ صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ انا للہ کہیں گے تو آپ کی باڈی کو ایک سکون مل جائے گی. جتنے کلمات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں ان کا آپ کی باڈی پہ اثر ہے. آج کل میں اس کے اوپر اسٹڈی کریں گے، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا جو ہم شہادت پڑھتے ہیں، اس کا ہماری باڈی پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے. اور آپ اپنے اندر ایک پاور فیل کرتے ہیں، آپ کتنے بھی پریشان کیوں نہ ہو. میں لاسٹ سیشن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے جو کان ہے اس کے اندر میں نے ہول کروایا تھا. تو ہوا کچھ یوں کہ میں نے اس کے اندر جو ٹاپس ڈالے، اس کی پیچھے سے جو بند کرتے ہیں، جسے آپ لوگ کیا کہہ لیں کولی کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ میرے کان کے پیچھے سے اندر ہی چلے گی، رائٹ. وہ پیچھے سے نظر نہیں آ رہی لیکن وہ میرے کان کے اندر ہی چلے گی. اب وہ نہ آگے سے نکل رہی تھی نہ وہ باہر سے نکل رہی تھی. تو میری جو بہنیں ہیں انہوں نے مجھے پریشان کر دیا، کہتے ہیں اب تو تمہارا آپریشن ہوگا. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں اب تو یہ ہوگا، اب تو وہ ہوگا. میں نے کہا میں کسی میل کو اپنا کان ہاں نہیں دکھا سکتی. میں نے جو ہے وہ ہول بھی کروایا تو فیمل سے کروایا، میں ایسے نہیں کر سکتی. خیر بہت زیادہ پریشانی ہو تو آپ دکھا سکتے ہیں، لیکن بہرحال تو میں نے کیا کیا، میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے اللہ کا نام لیا، میں نے آگے سے ٹاپس کو پکڑا، میں نے کہا جو بھی ہے میں نے اس کو باہر نکال دینا ہے. اور میں نے نکال رہی ہوں اور میرا خون نکل رہا ہے لیکن میرا ٹاپس باہر نہیں آ رہا، مجھے درد ہو رہی ہے. یقین کریں میں نے کلمہ پڑھا اور میں نے زور سے کھینچ کے، جب میرے کان قسم کا جسے درمیان سے پھٹ جاتا نا ویسے کر کے ٹاپس باہر نکلا، اور لٹرلی میں ہنس رہی تھی. میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی اتنی گہری طاقت تھی اس کلمے کے اندر. تو جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ انا للہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واقعی آپ کی باڈی کو، آپ کے دماغ کو سکون دیتا ہے. آپ کے دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا تھا، اللہ نے واپس لے لیا. ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بہت سخت بیمار تھا. تو وہ اس بیماری کی حالت میں ہی، مطلب بیٹا گھر تھا، وہ اپنے کام سے باہر گئے اور پیچھے سے ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوگی. تو ان کی جو وائف تھی انہوں نے سب لوگوں کو کہا کہ آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو نہیں بتانا. اور جب وہ کام سے واپس آئی انہوں نے پوچھا بیٹا کیسا ہے؟ تو ان کی وائف نے جواب دیا کہ ہاں پہلے سے سکون میں ہے. مطلب میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں اس واقعے کا. تو انہوں نے ان کو کھانا دیا، انہوں نے کھانا کھایا، پھر سو گئے. صبح اٹھے تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مالک جو ہے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائے، یا کوئی قوم جو بھی کہہ لیں آپ، مالک آپ کے پاس چیز رکھوائے اور آپ سے وہ واپس مانگ لے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنے پاس رکھنی چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، واپس کر دینی چاہیے. تو انہوں نے کہا بس اپنے بیٹے کے معاملے میں بھی ایسے ہی کریں، یعنی کہ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اتنے سکون کے ساتھ جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جس کی چیز اس کے پاس چلی گئی ہے تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب کوئی چیز ٹوٹ جائے تو آپ سوچیں گے اللہ کی طرف سے اللہ کی امانت ہی اللہ کے پاس واپس چلے گی، تو آٹومیٹکلی آپ کا دماغ جو ہے وہ اس کو یہ سگنل جائے گا کہ آل از ویل، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن ہم ایکسپٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. لیکن ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور صرف اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. اگر مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو. تو جو بھلائی چاہتا ہے، اپنے غموں سے نجات چاہتا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے، اس کو اللہ پر بھروسہ کرنا. پھر کیا ہوگا؟ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تمہارا رب کافی ہے نصرت و کارسازی کے اعتبار سے.
تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایکسپٹ کرنا ہے. جب ہم ایکسپٹ کریں گے آپ پہ غم آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی. ایک حدیث ہے وہ مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تجھے کچھ باتیں سکھائے دیتا ہوں. یہ بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے, دھیان سے سنیں. میں اس کے مفہوم کے طور پہ آپ کو بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. نمبر 1. اللہ کے دین کی حفاظت کر, تو ہر ضرورت کے وقت اسے اپنے سامنے پائے گا. جب تو سوال کرے یعنی دعا مانگے تو اللہ سے مانگ, اور جب مدد طلب کرے تو اللہ سے طلب کر, اور یہ جان لے کہ اگر سب لوگ جمع ہو کر تجھے نفع دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے, اور اگر وہ سب جمع ہو کر تیرا نقصان کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور کتابیں خشک ہو گئی. تو کوئی جو سب لوگ مل کے بھی آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے. جو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے, لیکن جیسے ہی آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. جیسے اس میں سے ایک چیز ہے, آپ نے پڑھا ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. یہ آپ پڑھیں اور پھر آپ اس کا اثر دیکھیں کیسا ہوتا ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے الحمدللہ, اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کے غم اس کو پڑھنے سے دور ہو جاتے ہیں. پلس حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میں انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا سیشن ختم ہوگا تو یہاں میں کچھ دعاؤں کی لسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی, جس میں ساری مصنوع دعائیں کہ غم کے وقت آپ کو کون کون سی دعائیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ آخر ہم نے غم سے تو نکلنا ہے نا, تو ہم کیسے نکلیں, کیا کریں, وہ دعائیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی. اچھا جی, نیکسٹ ہمارا یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے پریشانیاں ہم پہ آتی ہیں, تو اسی طرح سے جو ہم سے پہلے لوگ گزرے تھے ان کے اوپر بھی بہت سی پریشانیاں آئی تھی. جیسے قبول اسلام کے وقت آپ دیکھیں کہ کتنے صحابہ تھے, ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا, لیکن وہ اپنے قول کے سچے تھے, دل کے نیک تھے, گھروں سے نکالے گئے, بھوک پیاس کا انہیں سامنا کرنا پڑا, اپنوں کو ان کو چھوڑنا پڑا, انگاروں پہ ان کو لوگوں نے لٹایا, لیکن وہ ہم سب کے لیے مثال بنے. وہ مایوس نہیں ہوئے تھے, اور اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ سورہ یوسف میں ہے نا کہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. صرف کافر جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں, وہ مایوس نہیں ہوئے تھے, وہ آگے گئے تھے, انہوں نے فیس کیا تھا. ہم اگر ہسٹری پڑھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ جتنے بھی امپورٹنٹ ہمارے اسکالرز گزرے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا اس کنڈیشن میں جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آئی تھی. بات یہ کہ جب ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ویٹنگ لسٹ میں ہم لوگ ہوتے ہیں یا ویٹنگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, کیوں میں ہوتے ہیں, تو اصل ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ویٹنگ کو کیسے گزارتے ہیں. رائٹ, آئے گا دور مشکل, ایک فیز آئے گا, ایک گرم ہوا چلے گی, لیکن اس کے بعد خیر بھی ہوگی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ خیر ہوگی, لیکن ہم اس کو گزارتے کیسے ہیں؟ ہم سٹک ہو جاتے ہیں یا ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور آپ نے جو ارادے کیے ہوئے ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں. ایک اسکالر ہے ابن الاثیر, انہوں نے اپنی جو شاندار کتابیں, بیسٹ کتابیں لکھی تھی, وہ لکھی تھی جب وہ چلنے پھرنے سے بالکل معذور ہو گئے تھے. تو انہوں نے کس طرح سے اپنے ٹائم کو یوز کیا. ابن القیم کا آپ نے نام سنا ہوگا, انہوں نے حالت سفر میں زاد المعاد لکھی تھی, یعنی وہ حالت سفر میں تھے تو انہوں نے تب یہ لکھی تھی. ایک اور امام ہے امام سرخسی, انہوں نے اپنی کتاب لکھی المبسوط. ٹھیک ہے, ایک اسلامی اسکالر ہیں, انہوں نے کنویں میں بند, ان کو کنویں میں بند کر دیا گیا. بات یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ حق بولنے والے تھے, تو جب انہوں نے ایک بادشاہ کے سامنے کوئی ایسی بات کی تو وہ ناراض ہو گیا اور اس نے ان کو کنویں میں ڈال دیا. رائٹ, اور کنویں کے اندر انہوں نے 15 جلدیں لکھی. کیسے لکھی کہ ان کے جو اسٹوڈینٹس تھے وہ کنویں کے باہر ہوتے تھے اور وہ نیچے سے ان کو بولتے تھے اور وہ لکھتے تھے, یعنی املا کرواتے تھے انہیں. دیکھیں اللہ اکبر, کتنے ہی اسکالرز ہیں ہمارے پاس, انہوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی, اور کئی لوگوں نے تو جیلوں میں قرآن حفظ کر لیا. الحمدللہ, اللہ اکبر. تو اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس غم میں رہیں گے یا اس غم سے باہر آئیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ مجھے اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنانا ہے. مجھے ایک بڑا پیارا یہ لگتا ہے شعر, لب پہ آتی ہے بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ شمع بنا دے. شمع خود تو پگھلتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتی ہے. تو یہ میری خواہش ہے. دیکھیں انسان جو جانور اور پرندے ہیں نا وہ اپنے لیے زندگی گزارتے ہیں. رائٹ, تو انسان ایسا نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا.
تو صرف زندگی یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے گزاریں. انسان دوسروں کے لیے بھی تو زندہ رہتا ہے, انسان دوسروں کو بھی تو خوشی دیتا ہے, دوسروں کو تو رستہ دکھاتا ہے. جب آپ دوسروں کو خوش رکھیں گے, ان کی زندگی میں روشنی پیدا کریں گے, آٹومیٹکلی اٹ باؤنس بیک. ٹھیک ہے, آپ لائٹ کو آپ دیکھیں, آپ کمرے میں اس وقت میری بھی لائٹ آن ہے, تو جو دیوار پہ لائٹ لگتی ہے وہ ٹکرا کے واپس آتی ہیں, رائٹ. اسی طرح سے جب آپ اس کی یعنی ایکشن اور ریئیکشن ہے, جب آپ کسی زندگی کی کسی بندے کی کسی انسان کی زندگی میں تھوڑی سی بھی روشنی کریں گے, آپ کی زندگی میں وہ باؤنس بیک ہو کے واپس آئے گی. جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو ایک تو آپ کے دل سیٹسفائی ہوگا, پلس آپ کو اجر ملے گا, پلس یہ واپس آئے گا آپ کے پاس, نیکیاں گھما کے واپس آتی ہیں. یہ بات یاد رکھ لیں آپ, نیکیاں واپس ضرور آتی ہیں. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے. پہلے تو یہ ایکسپٹ کریں کہ صرف یہ میرے ساتھ نہیں ہوا اور میرے ساتھ کچھ انفیئر بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس چیز کے لیے, میرے لیے اس میں اجر لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس چیز کو بھی کہ انسان مومن پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے, اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, الحمدللہ. تو آپ نے اب سوچنا ہے کہ آپ نے باہر نکلنا اپنے کمرے سے, لوگوں کے لیے پروڈکٹیو بننا ہے, یہاں پھر ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے. پھر ایسے بیٹھے رہیں گے تو بس آپ پھر موت کے فرشتے کا انتظار کریں کہ آپ کی جان نکلے, اور پھر جب آپ نئی زندگی میں جائیں گے تو آپ کہیں گے میں نے اتنا ٹائم ایسے ویسٹ کر دیا. تو جب بھی کبھی آپ بہت زیادہ ٹائم کسی غلط ایکٹیویٹی میں یوز کر رہے ہوں تو پھر سوچا کریں کہ یہ ٹائم سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اور آج میں نے اپنے لیے کیا کیا. سو ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے. ٹھیک ہے, ہم اب اس چیز سے کوئٹ کرتے ہیں کہ ہم اس غم سے باہر آ رہے ہیں انشاءاللہ, اور ہم نے زندگی کو بدلنا ہے. اب کرنا کیا ہے, اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے سو پھر قرآن کی ہیلپ لیں گے. قرآن میں آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یعنی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو, یعنی اے لوگوں جو ایمان لے آؤ, یعنی میں اور آپ, استعینوا بالصبر والصلاۃ, کیا کرنا ہے, صبر اور نماز سے اللہ سے مدد مانگنی ہے. یعنی پہلا کام آپ کا, جس طرح آپ نے کوئی بھی مصیبت آئی تو آپ نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ, ٹھیک ہے, اور اگر ابھی کوئی بھی مصیبت آپ پہ ہو کے گزر چکی ہوئی ہے اور ابھی تک آپ نے اس پہ اِنَّ لِلَّهِ نہیں پڑھا, آپ کے دل کو سکون نہیں آیا, تو ابھی اسی وقت پڑھ لیں اِنَّ لِلَّهِ, اللہ ہی تیری طرف سے تھا. تو آپ جب یہ ایکسپٹ کر لیں گے انشاءاللہ آپ کو دل کو سکون ملے گا. تو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا نماز اور صبر. نماز جو ہے نا, دیکھیں جتنے بھی غم کے بادل ہوں آپ کو گھیر لیں, دل پریشان ہے تو کیا کرنا ہے, نماز کی طرف جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ کیا کہتے تھے, اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے آرام پہنچاؤ, کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے تو ان کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز کے اندر. تو ہم نے نماز کی طرف جانا. یہ جو نماز ہے نا, یہ ہمیں قوت, اسٹرینتھ دیتا ہے. اٹس جسٹ لائک آور آکسیجن, رائٹ, ہمارے دل کو جو ہے نا وہ جما دیتا ہے. تو دعا, یہ جو نماز ہے اس کی طرف جائیں فوراً. یہ جو 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کر دی ہمارے پورے دن میں, کسی بھی وقت ہم پہ کوئی غم کا فیز آ سکتا ہے تو ہم فوراً اللہ کی طرف جاتے ہیں, رجوع کرتے ہیں, یا کوئی غلط سٹیپ ہو گیا ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں, ہم لائٹ ہو جاتے ہیں. تو جب بھی کوئی پریشانی آئے گی تو آپ نے نماز کی طرف جانا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں نماز پڑھ لی ہے تو اب کیا کریں, پھر آپ نوافل کی طرف جائیں, نفل پڑھیں, آپ دعائیں مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. دوسرا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے, صبر, بہت امپورٹنٹ. صبر جو ہے وہ ان لوگوں کی صفت ہے جو بڑے عزم والے لوگ ہوتے ہیں. وہ فیس کرنا جانتے ہیں مشکل حالات کو, ان کو پتہ ہے کہ ان حالات کے بعد آسانی بھی آئے گی, اور میرے رب کی مجھ پر اتنی نعمتیں ہیں, اگر اللہ نے مجھے آج ٹیسٹ کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی میرے لیے حکمت ہوگی. اللہ مجھ سے انفیئر نہیں ہے, اللہ مجھ سے غلط نہیں کر سکتا, رائٹ. اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں, یعنی اللہ کے بارے میں اچھا اچھا گمان کریں, اور صبر ایسا ہو جو اللہ کے لیے ہو. ٹھیک ہے, یعنی ایسا صبر کہ یقین ہو کہ پریشانی ختم ہوگی, اچھا انجام ہوگا, یعنی آپ نے اچھے انجام پہ نظر رکھنی ہے. یہ نیت ہو کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے. صبر کس کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کے لیے ہونا چاہیے, پھر اللہ ہی آپ کو اجر دے گا. صبر کریں, چاہے ہر طرف اندھیرا ہو, کوئی راستہ نظر نہ آئے, دروازے نہ ہو, بلکہ اگر دروازے ہوں بھی تو وہ بند ہو, کوئی امید کی کرن نظر نہ آئے, تب بھی صبر کریں. مدد آئے گی, تکلیف کے ساتھ آسانی آئے گی, عسر کے ساتھ یسر ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اللہ کی ہر بات سچی ہے. جب اللہ کی آیتوں پہ آپ یقین کریں گے نا تو خود بخود آپ سارے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے اپنے ساتھ. یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ تیاری کرتے ہیں ایگزامس کی, ان کو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, تو ان کی نظر کس پہ ہوتی ہے, وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, وہ لوگ صبر کر کے بیٹھے ہیں, نیند بھی آئی ہوئی ہے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, بٹ وہ ویٹ کرتے ہیں. ان کی نظر کس پہ ہوتی ہے, ریزلٹس پہ ہوتی ہے, رائٹ. تو آپ کی بھی نظر ریزلٹس پہ ہونی چاہیے کہ مجھے اس کے بعد بہت بڑا اجر ملے گا.
آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ جنت پہ ہوگی. یہ پریشانیاں آپ کو ساری بہت چھوٹی لگیں گی جب آپ کا گول دیکھیں. گول جب بہت بڑا ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے کسی ریس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور آپ کی جو ہے وہ جو ہے آپ کے پاؤں کے اوپر کوئی کیڑا کاٹ گیا، سپوز آپ نے دوڑنا تو اسی سے، تو آپ کہیں گے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، میں نے پارٹیسپیٹ کیا، میں نے تو ریس میں جانا ہی جانا، رائٹ. آپ کا نظر کہاں ہوتی ہے؟ اپنی ٹرافی کے اوپر ہوتی ہے. آپ کو ہلکا سا سر میں درد ہو گیا، آپ فٹافٹ پیناڈول کھا کے صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کو ٹھیک رہنا ہے، آپ کو فیس کرنا ہے، کیونکہ آپ کا بگ ڈے آ رہا ہے. اسی طرح سے جب مشکلات آئیں گی تو آپ نے نظر رکھنی ہے جنت کے اوپر. اب ہوگا کیا؟ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کو چونکہ جنت کے بارے میں نہیں پتا، جنتوں کی بشارتوں کا نہیں پتا، جنت میں کیا کیا ہوگا اس کے بارے میں نہیں پتا، تو کہتے ہیں ہم جنت کے بارے میں کیسے سوچ لیں؟ تو جنت کے بارے میں اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، جنت کے بارے میں ضرور اسٹڈی کریں. اگر نہیں بھی پتا تو بس یہ یاد رکھیں کہ ادھر آپ کو کوئی غم نہیں ہوگا، اور وہاں پہلا کلمہ ہوگا الحمدللہ. وہاں کوئی رونا دھونا نہیں ہوگا، وہاں کوئی سیڈ اینڈنگز نہیں ہوں گی، وہاں کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی. انشاءاللہ وہاں پہ آپ بہت سکون میں خوش رہیں گے اور مطمئن رہیں گے. جب آپ جنت پہ نظر رکھتے ہیں تو اس دنیا کی ساری پریشانیاں چھوٹی 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 لگتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ سب ان سب چیزوں سے میں خود گزری ہوں. میرے ذہن میں بھی وہی سوال آتے تھے جو آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ میں کیوں جنت کے بارے میں سوچوں، میرے پہ تو اتنا ٹف ٹائم آیا ہے، میں کیسے سوچوں اس کے بارے میں. جب آپ سوچ لیتے ہیں کوئی بات نہیں، ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ اجر دینا. آپ دیکھیں گے اسی وقت آپ کی مدد آئے گی، وہی مشکل آپ کو آسان لگنی شروع ہو جائے گی. آپ پیسے جمع کرتے ہیں نا، تو آپ اس پیسوں میں سے نکال کے جب صدقہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریٹرن کر کے بڑھا کے دے گا. اب اس وقت میں مال کی محبت بہت ہوتی ہے، اسپیشلی وہ صدقہ سب سے زیادہ قبول ہوتا ہے جس وقت آپ کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں. سپوز آپ کے پاس 100 روپیز ہیں، میں اسٹوڈنٹس کو ایگزامپل لیتے تو 50 روپیز ڈالیں صدقے میں، پھر آپ دیکھیں ریٹرن ہو کے آپ کو کیسا ملتا ہے. تو جب آپ کی نظر بڑی چیز پہ ہوتی ہے نا تو پھر باقی سب چیزیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، پھر آپ کو پریشانیاں نہیں لگیں گی انشاءاللہ. اور پلس یہ ہوگا آپ کے دل کو سکون ملے گا. تو صبر کرنے سے دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. یہ نہیں ہوگا کہ صرف آپ بولیں کہ مجھے سکون جنت میں جا کے ملنا، اس دنیا میں بھی ملے گا انشاءاللہ. آتا قرآن میں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم نے جو صبر کیا اس پر تمہیں سلامتی ہو، کیا بہتر ٹھکانہ تمہیں ملا. سورہ رعد میں آتا ہے الحمدللہ. جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو جو اجر دیا جاتا ہے نا وہ بغیر حساب کے دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نا سبحانہ تعالیٰ کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. اور یہ جب میں پڑھتی ہوں تو میں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہوں. یعنی میرے موسلادھار بارش لگاتار ولا سوف یؤتیک ربک فترضی، یعنی اللہ تمہیں ایک دن اتنا دے گا کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ. یہ آیات جب ذہن میں آتی ہیں نا تو دل کو بہت تسلی ملتی ہے. یعنی صبر ہر چیز کا جو ہے نا آپ کو اجر بتا دیا گیا، یہ کام کرنے کا اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، یہ ملے گا. لیکن یہ تو بلینک چیک ہے. ہر عمل کا ثواب پتہ سوائے صبر کے. صبر کے بارے میں کیا ہے؟ اس کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، بلینک چیک. الحمدللہ. تو جب کبھی کسی معاملے میں صبر کرتی ہوں، مجھے پریشانی ہوتی ہے، اس کے بعد جب مجھے اس کا اجر ملتا ہے لٹرلی میں بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اتنا تو میں نے صبر کیا ہی نہیں تھا، میں تو یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، یہ تو صبر بہت چھوٹا تھا، آپ نے تو اتنا زیادہ دیا. اس وقت اتنا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کا جسم پورا ٹوٹ جائے اللہ کی محبت میں کہ یا رب العالمین تو اتنا ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صبر خیر کے خزانوں میں سے ہے. یعنی خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، جتنی بھی خیر ہے نا اس میں سے ایک خزانہ کیا ہے؟ صبر ہے، جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو دیتا ہے، فیورٹ لوگوں کو. الحمدللہ جس کو صبر کرنے آ گیا تو بس وہ تو آگے چل گیا الحمدللہ. تو کرنا ہم لوگوں کو کیا ہے، اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. پریشانی آئی ہے، یاد رکھیں صرف آپ پریشان نہیں ہیں، سب کو پریشانی آتی ہے، رائٹ. یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. سب سے پہلے کلمہ آپ کے منہ سے نکلے ان للہ و انا الیہ راجعون. نیکسٹ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے، آپ ایمان لے کے آئے ہیں تو آپ کو صبر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ کیسے کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. فوراً سے جائیں، وضو کریں اور نماز ادا کریں. سپوز آپ اگر اس وقت نہیں نماز پڑھے سپوز تو آپ ہاتھ اٹھائیں، دعا مانگے، اللہ سے رجوع کریں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کی مشکلات دور کر سکے. اپنے پاس ایک
بک ضرور رکھیں جس میں ساری مسنون دعائیں ہوں جو مشکلات سے نکلنے کی دعائیں ہیں، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس طرح کی کتنی دعائیں الحمدللہ. تو یہ دعا میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کمنٹ باکس میں جا کے آپ لوگوں کو ایک دعاؤں کی لسٹ بھی سینڈ کر دوں، اپنے پاس رکھیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں بیٹھ جاتے. یہ وہی اگزامپل میں دیتی ہوں کہ جب آپ کے پیپرز ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیپرز ہیں، آپ کے بیڈ پہ، آپ کی ڈریسنگ ٹیبل پہ، ہر جگہ پہ بکس، کاپیز اور نوٹس پڑے ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ ٹف ٹائم چل رہا ہے، رائٹ. تو جب مشکل آتی ہے تو یہ چیزیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، دعائیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ اللہ کو اچھے وقتوں میں یاد کرتے ہیں تو مشکل وقت میں نا اتنا زیادہ کورس آپ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اللہ کو ایک دفعہ پکاریں گے نا، اللہ پہلی پکار پہ آپ کو جواب دے گا، گارنٹیڈ ہے. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے پڑھا تھا نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو انہوں نے ان کی بہت زیادہ تسبیحات نہیں کی تھی، فرسٹ ایک دفعہ ہی پڑھا تھا. تو جب آپ اللہ کو اچھے حالوں میں یاد رکھیں گے، مشکل وقت آئے گا، آپ اللہ کو پکاریں گے، اللہ فوراً جواب دے گا. اور اگر آپ نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا پھر بھی آپ اللہ کو پکاریں، اللہ آپ کو ضرور جواب دے گا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ يَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار بندے کی دعا قبول کرے گا؟ اللہ ہے. اللہ تو کہتے ہیں نا زمین و آسمان کے برابر بھی اگر تم گناہ لے کے آؤ گے، تم نے شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. اللہ تو ریڈی ہے آپ کو معاف کرنے کے لیے. تو آپ نے صبر کرنا ہے، اور صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوگا. تو اب جدھر بھی آپ ہیں، جس بھی فیز میں ہیں، ایکسپٹ اٹ کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں مجھے خیر دے گا انشاءاللہ، اور میں اس مشکل فیز سے باہر نکلوں گا یا نکلوں گی. اس کے بعد کہ میں اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بناؤں گی. مجھے جانور جیسی زندگی نہیں گزارنی کہ میں اٹھا ہوں یا اٹھی ہوں اور کھانا کھایا ہوں، اپنا کام ختم کیا، دیٹس اٹ. میں نے کچھ پروڈکٹیو کرنا ہے اپنے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے بھی. کچھ ایسا کر کے جانا ہے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کمنٹ باکس میں کرنا تو یہاں کر سکتے ہیں، ادروائز آپ لوگوں کو پیج پہ میسج کر دیں یا میرے پیج پہ کر دیں یا اسپریڈنگ اسلام پہ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا. میرے پیج کا نام ہے موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ. اور اگر یہ والی جو ویڈیو ہے آپ کو آڈیو کی فارم میں چاہیے یعنی واٹس ایپ پہ، تو بھی آپ مجھے میسج کریں انشاءاللہ. جو فیمیل ہیں ہماری انشاءاللہ ان کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ ایڈ ہونا چاہیں گے انشاءاللہ. جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ ہوگا کہ ہم کیسے خوش رہیں. یہ تھا کہ غم کو فیس کر لیا، اور اب نیکسٹ سٹیپ ہوگا کہ اب یہ سب کچھ تو ایکسپٹ کر لیا لیکن ہم اندر سے خوش نہیں ہیں. ہم نے اللہ کی مرضی کو مان تو لیا لیکن ہم اندر سے خوش نہیں ہیں. اب خوشی کے رستے ہمیں بتائیں کیا کیا، ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں. تو نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ اسی کے بارے میں ہوگا کہ ہمیں کیسے خوش رہنا ہے اور کیسے ہم خوش رہ سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ کے جو بھی کوشچنز ہوں گے انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی ان کو جواب دیا جائے. اگر اس وقت نہ جواب دیا جا سکے تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن پھر ہمارا ہوگا انشاءاللہ سنڈے کو 11 AM ایوری سنڈے انشاءاللہ ود اے نیو ٹاپک، لیکن انڈر دا سیریز آف ڈارکنیس، فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ انشاءاللہ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھتے ہوئے ہر شر کو خیر میں بدل دے. جس بھی فیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی پریشانی کو دور فرما دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.